بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیں جی آج مزیدار سی ہانڈی بناتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ چولہا آن کر کے اس کے اوپر کڑھائی رکھ لی ہے۔ اب ہم اس میں دیسی گھی ڈال دیں گے۔ میں نے تقریباً 200 گرام دیسی گھی لیا ہے۔ آپ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں اور بناسپتی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں، جو آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اس کو تھوڑا گرم ہونے دیں۔ اب ہم اس میں اچھی طرح سے دھلی ہوئی چکن ڈال دیں گے۔ میں نے ڈرم سٹک لی ہے، آپ پورا چکن بھی لے سکتے ہیں۔ اچھی طرح اس کو دھو کے میں نے کوئی 5-10 منٹ کے لیے سرکے والے پانی میں بھگو دیا تھا، پھر اچھی طرح سے دوبارہ دھو کے پانی اس کا ڈرائی کر لیا۔ تو اب آئل میں ڈال کے 2-3 منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے۔ جب مرغی اپنا تھوڑا پانی ڈرائی کر لے اور کلر چینج کر لے، میں نے ایک پیاز لے لیا تھا، لہسن، ادرک اور سبز مرچ، ان سب کا پیسٹ بنا لیا، گرائنڈ کر لیا ان کو۔ تو وہ میں نے 2 بڑے چمچ ان کے حساب سے وہ لے لیے اور وہ بھی مرغی میں شامل کر دیے، ڈال دیے۔ اور تقریباً میں نے کوئی 3-4 منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے مسالے کو بھونا ہے۔ اب میں اس میں کھڑے مسالے ڈال دوں گی، جن میں سبز الائچی، بڑی الائچی، لونگ اور دار چینی کا ایک ٹکڑا لے لیا، وہ ڈال دیے۔ ایک بڑا چمچ میں نے نمک کا وہ بھی ڈالا ہے۔ 1 ٹی اسپون ہلدی وہ بھی ڈالنی ہے، اور 1 ٹیبل اسپون بڑے والا چمچ سرخ مرچ۔ یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور اپنے میٹ کے حساب سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ کم کھاتے ہیں تو اس سے بھی کم ڈال لیں، زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں۔ اور اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے مسالہ بھون لینا ہے۔ تھوڑا سا پانی ڈالیں اور ساتھ ہی ٹماٹر بھی ڈال دیں تاکہ مسالے نیچے نہ لگیں۔ میں نے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر لیا ہے، اس کو بھی کاٹ کے ڈال دیا ہے۔ جب آپ مرغی بھونیں تو اس میں زیرہ بھی شامل کر لیں، میں نے بھی کر لیا ہے، ثابت زیرہ وہ بھی ڈال دیں اور مرغی کو اچھی طرح سے بھون لیں۔ تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں تاکہ مسالہ نیچے نہ لگے۔ ٹماٹروں نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے، تو اس میں بھی جب مرغی اچھی طرح سے بھن جائے تو میں نے آؤٹ آف کیمرہ اچھی طرح سے مرغی کو بھون لیا ہے، کوئی 4-5 منٹ۔ تھوڑا سا پانی ڈال لیں اور اس تقریباً ڈھک کے پکائیں۔
آپ اپنی فیملی کے حساب سے پانی زیادہ کم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں مرغی کی یخنی چاہیے، اتنا پانی ڈالیں کہ جس میں مرغی گل جائے، اور اس کو ڈھک کے کوئی 20-25 منٹ کے لیے لو فلیم پہ ہلکی آنچ پہ پکائیں۔ یہ دیکھیں جی 20-25 منٹ کے بعد مرغی گل چکی ہے اور یخنی بھی اتنی ہے جتنی ہمیں چاہیے۔ اب میں اس میں اچھی طرح سے دھلے ہوئے مسر ڈال دوں گی۔ مسروں کو بھی میں نے تقریباً 20 منٹ کے لیے بھگو کے رکھا ہے گرم پانی میں۔ آپ گنگنا پانی لے سکتے ہیں، ٹھنڈا بھی لے سکتے ہیں، لیکن میرے پاس اویلیبل تھا گرم پانی، تو میں نے اس کو گرم پانی میں بھگو کے رکھا تھا۔ تو اب ہم اچھی طرح سے دھلے ہوئے اس میں مسر ڈال دیں گے، ثابت مسر۔ ہم یخنی والے مسر بنا رہے ہیں تو اس لیے مسر ڈال دیں گے اور ان کو بھی مرغی کے ساتھ مکس کر لیں گے۔ اور ساتھ ہی مسور کی دال بھی ڈال دیں گے، جو چھلکا ہوتی ہوئی ہوتی ہے، وہ والی ریڈ والی۔ اسے گاڑھے سے اچھے مسر بن جائیں گے، یخنی والے اتنے مزیدار مسر بنیں گے۔ آپ میرے طریقے سے بنائیے گا تو اتنا مزہ آئے گا، سفید چاولوں کے ساتھ، نمکین چاولوں کے ساتھ، روٹی کے ساتھ بھی آپ کھائیں گے تو مزہ دیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم ان کو ڈھک کے پکائیں گے تب تک جب تک یہ دونوں دالیں گل نہیں جاتی۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ پانی کم ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں پانی، جتنا آپ کو چاہیے اتنی آپ یخنی رکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے دالیں بھی گل چکی ہیں۔ اب ہم ان میں پسے ہوئے مسالے ڈال دیں گے، جن میں میں نے کرش کیا ہوا زیرہ وہ ڈال دیا ہے۔ کسوری میتھی وہ بھی ڈالیے گا، میں بھی ڈالتی ہوں۔ اور لاسٹ میں دھنیا، میرا فریز ہوا دھنیا ہے تو میں وہی ڈال دوں گی، آپ فریش ڈال دیں۔ تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی ہماری ہانڈی تیار ہے، یخنی والے مسر۔ آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ جب آپ ٹرائی کریں تو مجھے بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کے مسر کیسے بنے۔ چاولوں کے ساتھ کھائیے گا، کیونکہ میں نے بھی ساتھ سفید چاول بنائے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔